بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کل پڑھا تھا، ہمارے سبق کا نام تھا ڈاکٹر امبیڈکر۔ کل ہم نے اس کا ایک حصہ پڑھا تھا، آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے یہاں تک اس کو پڑھا تھا، تو اب ہم پڑھیں گے اس کا دوسرا حصہ۔ بابا صاحب اس جلوس کی رہنمائی کر رہے تھے، وہ سب کے آگے تھے۔ تمام ستیہ گرہیوں کا ارادہ پکا تھا، کسی کے بھی قدم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ یہ لوگ آگے بڑھتے گئے، بالآخر چودار تالاب کے پاس پہنچ گئے۔ تالاب کے ارد گرد ہزاروں لوگ جمع تھے۔ بابا صاحب آگے بڑھے، ہزاروں لوگوں کے سامنے اس تالاب میں اترے۔ انہوں نے پانی کو چھوا۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی بھر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام ہریجن اس پانی کو چھونے لگے۔ پانی کو ہاتھوں سے اچھال اچھال کر بابا صاحب کی جے کے نعرے بلند کرنے لگے۔ یہ بابا صاحب کون تھے؟ یہ تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جنہیں لوگ بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ مہاڑ کے اہم اور عظیم ستیہ گرہ کے قائد اور بانی تھے۔ ڈاکٹر امبیڈکر 1899 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ ہریجنوں کے ہمدرد تھے۔ انہوں نے ملک میں ہریجن سماج کو جگایا اور ان کے دل سے خوف و ہراس دور کر دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی اپنی دبی کچلی اور پسماندہ ذات کے لوگوں کی ترقی کے لیے وقف کر دی۔ وہ ایک بڑے قانون دان بھی تھے۔ انہوں نے ہندوستان کا آئین بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ ان کی نظر میں سب لوگ برابر تھے۔ انہوں نے کہا تھا، ذات پات اور بھید بھاؤ بے معنی ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ بابا صاحب چاہتے تھے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق ملے۔ ڈاکٹر امبیڈکر 1956 عیسوی میں اس دنیا سے چل بسے۔ تو اس طرح ہم نے پڑھا کہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر جو تھے، وہ اس جلوس کی رہنمائی کر رہے تھے۔ وہ سب کے آگے تھے۔ بابا بھیم راؤ امبیڈکر سب کے آگے تھے۔ تمام ستیہ گرہوں کا ارادہ پر امن احتجاج کرنے والے جو لوگ تھے، ان کا ارادہ پکا تھا، ان میں سے کسی کے بھی قدم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ یہ لوگ آگے بڑھتے گئے، بالآخر چودار پہاڑ کے پاس پہنچ گئے۔ تالاب کے ارد گرد، تالاب کے آس پاس ہزاروں لوگ جمع تھے۔ بابا صاحب آگے بڑھے، جیسا کہ آپ کو تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہوگا کہ بابا صاحب آگے بڑھے، ہزاروں لوگوں کے سامنے اس تالاب میں اترے۔ انہوں نے پانی کو چھوا۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں